جب سے کراچی کے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنا منصب سنبھالا ہے اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے کراچی کے مسائل کو فوکس کیا ہے اور خصوصاً یہاں کی تاجر برادری اور صنعت کاروں سے ملاقاتوں کے بعد انہیں ان کے دیرینہ مسائل کے حل کی یقین دہانیاں کروائی ہیں، اس سے تاجروں میں حوصلہ بڑھا ہے اور پہلی بار تاجروں نے بھی کھل کر اپنے مسائل آرمی چیف کے سامنے رکھے، جن کا کہ تعلق زیادہ تر انتظامی اور سیاسی معاملات سے تھا۔ اور اسی حوالے سے پہلی بار ایک نام سامنے آیا ہے کہ جسے سسٹم کہا جا رہا ہے، مطلب کراچی کے تاجروں کی زمینوں پر قبضوں، ان کے آفیسز سے لیپ ٹاپ، ڈی وی آر اور کیش زبردستی اٹھا کر لے جانے جیسے واقعات معمول بن چکے تھے۔ شکایات پر دھمکیاں دی جاتی تھی۔ ایس ایچ او، ایس پی لیول تک کے افسران اس سسٹم کے سامنے بے بس تھے یا پھر شریک جرم تھے۔ پورا سسٹم ایک امبریلا کے نیچے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف کی گزشتہ ماہ بزنس کمیونٹی سے ملاقات کے بعد پہلی بار اس سسٹم کو بریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے جو کہ سسٹم کا حصہ تھے۔ اسی حوالے سے جب معروف بزنس مین حنیف گوہر صاحب سے ایک نجی چینل کے اینکر نے بات کی تو حنیف گوہر صاحب نے کھل کر اس سسٹم کو آپریٹ کرنے والوں کی طاقت کو ایکسپوز کیا، مگر اس سسٹم کو چلانے والی طاقتور مافیا کے نام لینے سے اجتناب ہی کیا۔ بس یہی کہا کہ انہیں سیاسی اور انتظامی حمایت حاصل ہے۔ جی جناب، دیکھا آپ نے سسٹم کی طاقت کو کہ جو پچھلے 16 سال سے اس صوبے اور شہر کے وسائل کو بے دریغ لوٹ رہی ہے، لیکن قربان جاؤں میڈیا پر بھی کہ جو اس شہر میں ہونے والے معمولی سے واقعے میں بھی لندن سے ساؤتھ افریقہ تک کے ثبوت سامنے لے آتا تھا۔ پانی کے ٹینک اور ٹنکیوں سے لے کر قبروں تک سے برآمد ہونے والے اسلحے کے ذخائر کی ساخت اور اس پر موجود فنگر پرنٹ کے ذریعے ٹارگٹ کلروں کے نام تک بتا دیا کرتا تھا، مگر آج کا نااہل اور نکما میڈیا کراچی میں کام کرنے والے سسٹم کے بینیفیشریز کے نام بتانے سے قاصر ہے۔ لیکن چلیں، کوئی بات نہیں، کراچی والے تو سب کی ہی رگ رگ سے واقف ہیں۔ انہیں تو شکایت صرف یہ ہے کہ کراچی کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اسی میڈیا اور سسٹم نے لولا، لنگڑا، کانا اور ٹنڈا کہہ کر قبروں میں موجود ان کے آباء و اجداد کی روحوں کو تڑپایا تھا، ان کے اسلاف کی قربانیوں کو داغدار کیا تھا۔ مگر آج یہ میڈیا ان سیاسی اور معاشی دہشت گردوں، کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرستوں، 495 بے گناہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے والے راو انوار کو بہادر بچہ کہنے والوں، لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں کو اپنا بچہ کہنے والوں، طیارہ اغوا کر کے ایک میجر کو شہید کرنے والوں، کراچی کے پانی کو ناجائز ہائیڈرینٹ کے ذریعے کروڑوں روپے میں بیچنے والوں، آئی پی پیز کے ذریعے کراچی کا خون نچوڑنے والوں، پولیس کے محکمے میں لیاری گینگ وار کے 5000 جرائم پیشہ لوگوں کو بھرتی کرنے والوں، مرضی کا انصاف نہ ملنے پر ججز، وکلا اور پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے والوں اور کراچی کے ساحل اور وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے کھلے دشمنوں اور دہشت گردوں کو سسٹم کہہ کر کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کے بدنما چہروں پر نقاب ڈال رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی میڈیا پر رپورٹ ہو چکی ہے کہ جب ڈی جی رینجرز بلال اکبر کا بیان شائع ہوا تھا کہ بلیک منی کا ایک بڑا حصہ بڑے گھر جاتا ہے، یہ خبر اخبار میں مین ہیڈنگ کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔ اور کون سا ایسا وزیر ہے جو چھیپا یا سیلانی کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے؟ اندرون سندھ سے منتخب ہو کر کلفٹن ڈیفنس کے 1000-2000 گز کے بنگلوں میں پرتعیش لائف گزارنے والے اپنے حلقوں کے فنڈ ہی نہیں ہڑپ کر رہے، بلکہ کراچی کے ہر ادارے اور محکمے سے کروڑوں اربوں روپیہ کما رہے ہیں۔ کراچی کا ہر فرد جانتا ہے کہ کراچی واٹر بورڈ نے ناجائز ہائیڈرینٹ چلانے والوں کے خلاف رینجرز کے ذریعے آپریشن کا آغاز کیا تھا، مگر کچھ ہی کاروائیوں کے بعد کب وہ آپریشن اختتام پذیر ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔
یہ جس دھندے کو سسٹم کا نام دے کر اصل مجرمان کو بچایا جا رہا ہے، اس سے کراچی تو چھوڑیے، تاجروں کے مسائل بھی حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بات آرمی چیف صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سسٹم کہاں سے چل رہا ہے۔ جس ملک کا چیف جسٹس اس سسٹم کے ایک معمولی سے کارندے کی شراب کی بوتل کو شراب ثابت نہیں کر سکا، جس کی کشتی سے کروڑوں روپے نکلنے کے باوجود بھی کچھ نہ ہو سکا، وہ سسٹم کے گاڈ فادر کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن کیونکہ آرمی چیف صاحب نے بڑے عزم اور کمٹمنٹ کے ساتھ بزنس کمیونٹی کو یقین دلایا ہے، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو اس شہر کے ساحل اور وسائل کو لوٹنے والے سیاسی اژدہوں کے سروں کو کچلنے میں کامیاب کرے۔ کراچی ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔